الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد سامعین ذوی الاحتشام، حاضرین مکرم، رب ذوالجلال کا احسان ہے آج کی اس عظیم الشان بابرکت دن جمعۃ المبارک میں ہم حاضر ہیں. قرآن کریم میں سے سورۃ حدید میں سے آیت نمبر 10 کے کلمات طیبات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ خالق لم یزل حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. رب ذوالجلال جل جلالہ و عما نوالہ نے ارشاد فرمایا: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہیں ہیں برابر تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے قبل جنہوں نے خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا. وہ لوگ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان کا درجہ زیادہ بڑا درجہ ہے. اعظم درجہ والے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا. ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت دین کے راستوں میں خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا. درجے کے اعتبار سے پہلے والے بڑے درجے والے ہیں، بعد والے اس سے کم درجے والے ہیں، لیکن دونوں ہی اہل ایمان ہیں. دونوں نے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا. پہلے والے اور بعد والے، قبل والے اور بعد والے دونوں نے جہاد بھی کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا پہلے والے درجے میں بڑے ہیں بعد والوں سے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن ان سب سے رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرما دیا. یعنی مکہ فتح ہونے سے قبل جو اہل ایمان نے
خرچ کیا، جہاد کیا، ان سے بھی وعدہ ہے، اگرچہ یہ اعظم درجہ بڑے درجے والے ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا یہ ان پہلے والوں سے درجے میں کم ضرور ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے جنت کا اچھے انجام کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو حسنہ کی تفسیر ہم بھی کرتے ہیں، خود وہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو صحابہ کاملین کے بارے میں مختلف نازیبا جملے بناتے ہیں، ان کے بھی اکابرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اب اس میں کسی صحابی کو مستثنا نہیں کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں جب کسی صحابی کو مستثنا نہیں کیا گیا، چاہے وہ فتح مکہ سے قبل ایمان لا چکے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لا چکے ہوں، چاہے انہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے راستوں میں خرچ کیا یا فتح مکہ کے بعد کیا، فتح مکہ سے قبل وہ اللہ کے راستے میں لڑے، انہوں نے جہاد کیا یا فتح مکہ کے بعد کیا، رب ذوالجلال نے بغیر تفریق کے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے، اچھے انجام کا مالک نے وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، جس کو رب ذوالجلال نے مستثنا نہیں کیا، رب کے کلام نے مستثنا نہیں کیا، خود خالق لم یزل نے کسی کو نہیں نکالا، تو پھر دنیا جتنا بھی زور وہ لگا لے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے وہ کوشش کر لے، رب ذوالجلال کے ان غلاموں میں جو اس خوش نویدی اور خوشخبری کے حقدار ہیں، ان میں سے کسی بھی خوش بخت کو کوئی بھی اس خوش نصیبی سے باہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم آج جن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کا نام معاویہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو سفیان ہے، اور یہ 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف کے ساتھ جا کر حضور کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو زوجہ ہیں ہندہ، سیدہ ہندہ بھی اسی طرح 5ویں نسب میں جا کر عبد مناف حضور کے خاندان میں جا کر ان کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ اس انداز سے حضور کی پشت میں 5ویں واسطوں سے یہ حضرات جا کر ملتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے تھے، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور جب فتح مکہ شریف ہوا 8 ہجری میں تو آپ ایمان اور اسلام کا اظہار فرمایا۔ اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن آپ نے اس ایمان کو چھپایا، جس طرح کہ سیدنا حضرت عباس حضور کے چچا نے بھی ایمان کو چھپایا تھا، جنگ بدر میں تشریف لے گئے تھے اور حضور نے پہلے سے خبر دے دی تھی کہ میرے چچا کے حوالے سے احتیاط کا معاملہ کرنا، حضور غیب دان جانتے تھے کہ میرے چچا ایمان لا چکے ہیں، لیکن ایمان کو حضرت عباس نے چھپایا تھا، اسی طرح حضرت امیر معاویہ نے بھی ایمان چھپایا، اور آگے میں وہ روایت عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے چھپایا، قتم تو اسلامی، میں نے اپنے اسلام کو چھپایا، من ابی الی یوم الفتح، اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو چھپاتا رہا، حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کر دیا۔ تو اس لیے آپ پہلے ایمان والوں میں ہیں۔ آپ بتائیں اگر پہلے ایمان والوں کا اعظم درجہ ہے تو دنیا والے نے تو یہ دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، لیکن پھر بھی ایمان تو لائے نا فتح مکہ کے موقع پر، بعد والے بھی شمار کریں، وعدہ تو ان سے بھی جنت کا ہے، لیکن تحقیق اہل سنت کے بزرگوں نے یہی فرمائی ہے کہ آپ ایمان اور اسلام فتح مکہ سے پہلے لے آئے۔
اس اعتبار سے قرآن کی نص قطعی ہے کہ مالک نے فرمایا جو پہلے ایمان لائے، اپنی جان و مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا، اللہ نے ان کے درجے کو بڑھا دیا ہے بنسبت ان کی کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے راہ خدا میں وہ لڑائی اور جہاد کیا، ان کا درجہ پہلے والوں سے کم ضرور ہے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے سب سے ہی جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، آپ اعظم و درجہ والے لوگوں میں آپ شامل ہیں، لیکن اگر کوئی بعد والی بھی روایت کو لے فتح مکہ پر ایمان لائے تب بھی آپ جنتی صحابی ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تاریخ کا فیصلہ نہیں، یہ مؤرخین کا فیصلہ نہیں، یہ رب قدیر کا فیصلہ ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل اور بعد والے ان کے درجے برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے درجے کے اعتبار سے، لیکن جنتی ہونے کے اعتبار سے ساری جنتی ہے، ساری خوش نصیب ہیں۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ 60 ہجری کے اندر جب آپ کا وصال ہوا لقوے کے مرض کے اندر، تو آپ کے پاس نبی کریم کی تہبند، چادر مبارک، قمیض مبارک اور آقا کریم کے ناخن مبارک، بال مبارک کچھ تھے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو انہی کپڑوں کے اندر مجھے کفن دینا اور دفن کرنا، اور یہ آقا کے ناخن بال مبارک جو ہیں یہ میری آنکھوں پہ رکھ کر مجھے دفن کرنا۔ اس محبت، اس عقیدت والے صحابی رسول، آپ بتائیں ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ صحابی رسول ہیں بلا شک و شبہ، اور اس لیے حضرت حسنین کریمین نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے ان کے ہاتھ میں دیا اور اپنی حکومت سے دستبردار ہو گئے، وگرنہ حق کی خاطر تو امام حسین نے 72 جانیں دے دیں، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، لیکن یہاں پر آپ نے ہاتھ دے کر بیعت کر کے تا صبح قیامت تک کے لیے امت کو یہ مسئلہ واضح فرما دیا کہ ہم یزید کو کچھ اور نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو ایماندار مانتے ہیں، صحابی رسول مانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حسنین کریمین اپنے والد سے جنگ کرنے کے باوجود ان کو باغی اور باغی ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ ذہن نہیں رکھنے والے تھے، تبھی تو آپ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے پیغام دے دیا کہ امیر معاویہ حضور کے صحابی رسول بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں، حق پر بھی ہیں، ان کو ہم حکومت دے سکتے ہیں، لیکن ان کے بیٹے کی باری آئی تو امام حسین نے 72 جانیں تو دی پر ہاتھ نہیں دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ کھل گیا صاف اس سے کہ اگر حق پہ نہ ہوتے اصحاب، دست حسنین نہ پڑتا کبھی بیعت کے لیے۔ تو حسنین کا ہاتھ کا بڑھ جانا اور امیر معاویہ کے ہاتھ میں چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن کی نگاہ میں، امام حسین کی نگاہ میں اور اس وقت کے صحابہ کی نگاہ میں سیدنا امیر معاویہ حق پر تھے، ایمان پر تھے، صحابی رسول کے درجے پر فائز تھے، تبھی حسنین کریمین دونوں نے ہاتھ دے کر بیعت بھی کی اور خلافت بھی ان کو عطا فرما دی۔ لیکن بیٹا حق پر نہیں تھا، وہی حسین جنہوں نے ان کے والد کے ہاتھ پہ بیعت کی، جب بیٹے کی باری آئی، یزید بن معاویہ کی باری آئی تو امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، جس کو خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں خواجہ خواجگان میرے پیر و مرشد کہ آپ نے حق و باطل میں وہ عظیم تفریق فرما دی کہ ایک طرف حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں تو امام حسن بھی ہاتھ دے رہے ہیں، امام حسین بھی ہاتھ دے رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ علی کے بیٹوں کی نگاہ میں علی سے مقابلہ کرنے والا
किस हाल में है, हम उसको सहाबी भी समझते हैं, मुसलमान भी समझते हैं और इस लायक समझते हैं कि खिलाफत उनको अता कर दी जाए। ये फैसला हसनैन करीमैन है। हमने कहा जिससे सुलह अली के शहजादों ने कर दी, ता सुबह क़यामत अहले सुन्नत की उनसे सुलह रहेगी। हम कभी उससे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हसनैन करीमैन की सुलह करने की बिशारत इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, कायदुल मुरसलीन मेरे आका करीम ने फरमा दिया। फरमाया ये मेरा बेटा सैयद, ये मेरी उम्मत का सरदार है और अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो ये दो एक अजीम मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा। जब जंगो किताल हो चुका होगा, लोग शहीद हो चुके होंगे, उसके बाद ये मेरा बेटा सुलह कराएगा। तो वो सुलह इमाम हसन ने नबी की खबर देने पर किससे की? हजरत सैयदना अमीर मुआविया को। तो नबी करीम ने भी यही अकीदा अता किया कि वो दोनों जमातें मुसलमान होंगी। एक जमात दूसरे के मुकाबले में आने में, बागी होने से वो काफिर नहीं हो जाएगा, बगावत के जुमरे से वो ईमान से निकल नहीं जाएगा, और ना ये बगावत होगी बल्कि वो इज्तिहादी गलती होगी। उनके पास भी कुरान से इज्तिहाद होगा, उनके पास भी कुरान पाक से दलील होगी, जिस बिना पर इनके माबैन ये जंग होगी। हुजूर ने फरमाया कि मेरा बेटा ये सुलह कराएगा जब दो मुसलमानों की जमातों में मिन बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, दो मुसलमानों की जमातों में जब हुजूर ने दोनों मुकाबला करने वालों में से ना तो अली वालों जो अली के साथ थे, ना सैयदना अमीर मुआविया के साथ वालों को हुजूर ने गैर मुस्लिम नहीं कहा अपनी जुबान से, और वो जुबान के ला यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, जिस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। नबी ने जब दोनों जमातों को मुसलमान करार दिया तो दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, हम कहेंगे दोनों गिरोह ही मुसलमान हैं, दोनों गिरोह ही सहाबी रसूल हैं। लेकिन फर्क इतना है कि दोनों का इज्तिहाद था। मेरे अली इज्तिहाद में आला दर्जे पर था और मेरे सैयदना अमीर मुआविया इज्तिहाद में अदना दर्जे पर थे। लेकिन इनमें गुनाहगार कोई भी नहीं, क्योंकि मुजतहिद से खता भी हो जाए तब भी उसको सवाब मिलता है। ये फैसला हुजूर ने फरमाया है, ये फैसला हमारे दीन ने किया है, उसूल ने किया है, लिहाजा उनको गुनाहगार तो कोई नहीं कह सकता। हर सहाबी रसूल मुजतहिद है, हुजूर की बारगाह से पढ़ा लिखा है, कुरान और हदीस की मालूमात रखने वाले हैं, वो उससे अपने मसले को अखज़ करके इस्तिदलाल कर सकते हैं। तो फिर हजरत अमीर मुआविया तो वो हैं जिनके लिए हुजूर ने दुआ की, आए अल्लाह मेरे मुआविया को किताब का इल्म दे, वल हिसाबा और हिसाब का भी इल्म दे, वक़िहिल अज़ाबा और मालिक इसको जहन्नम के अज़ाब से भी बचा लेना। हुजूर ने दुआ की है, मगर ना क्या कहेंगे कि हुजूर की दुआ बेमाना है, हुजूर की दुआ बेमकसद है। हम कहेंगे नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, लेकिन आमना के लाल की जुबान से निकलने वाला कलिमा हक है। हुजूर ने दुआ कर दी, आए अल्लाह मेरे मुआविया को किताब कुरान का इल्म भी दे। हम कहते हैं वो इल्म वाले थे, कुरान को समझने वाले थे, मालिक उसको हिसाब का भी इल्म दे। अल्लाह ने हिसाब का भी इल्म दिया, और मालिक क़यामत के दिन इसको जहन्नम के अज़ाब से भी बचा लेना। रब्बे ज़ुल जलाल कल क़यामत के दिन होगा, हुजूर की दुआ का सदका अज़ाब से भी महफूज फरमा देगा। अब बताएं कि जिनके लिए दुआ आमना के लाल ने फरमा दी वो तो अज़ाब से बच गए, तो वो लोग जो उन हस्ती के लिए बकवास साथ करते हैं और गलत जुमले कसते हैं, हमारा उससे हम उन्हें क्या जाने। हम तो इन हस्तियों के बारे में जानकारी उनके लिए कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वगरना ये सूरज जब मशरिक से निकलने वाला मगरिब से निकलेगा तो किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। आज भी वक्त है कि तौबा कर लो और सही अकायद लोगों के अंदर ये लोग दाखिल हो जाएं, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फैसला कर दिया कुरान में तो फैसले की बाकी गुंजाइश नहीं। हदीस रसूल में हुजूर ने फैसला कर दिया, इसके बाद किसी के फैसले की क्या जरूरत है। और फिर सहाबा कामिलीन की औलाद अली अल मुर्तज़ा की औलाद हसनैन करीमैन ने खिलाफत देकर फैसला कर दिया। इसके बाद शहजादों के फैसले के बाद किसी के फैसले की क्या जरूरत है। हम
ہم نے کہا ہمارے آئمہ نے، ہمارے بزرگان دین نے، سب نے یہی لکھا ہے کہ جس سے حسنین نے صلح کر دی، ہم اہل سنت والجماعت کی قیامت تک ان سے صلح ہی صلح رہے گی۔ آپ چاہے منطقی انداز میں لوگوں کو جتنا بھی گمراہ کریں اور ان کے پچھلے نامہ اعمال کفر کے زمانے کے اٹھائیں، تو مجھے بتائیں اگر کوئی اب ہم میں سے کوئی اس دور کے اندر کوئی بندہ غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ اس دین باطلہ کو چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو اس کے بعد ہم میں سے ادنا سے ادنا بھی فہم و فراست والا بندہ ہو، کیا وہ یہ مناسب سمجھے گا کہ اب اس کو پچھلے وقت کی باتیں یاد کرا کے اس کو تانے دیے جائیں؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا بھی وہ کبھی ذہن ہو، جتنا بھی وہ گھٹیا ذہن کا ہو، وہ کہے گا نہیں یار اب یہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے دور کی بات ہے، 2020 کی بات میں کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں کوئی بندہ بھی، جتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا کم ترین بندہ بھی کوئی ہوگا، اپنے اعمال یا اپنے جسمی اعتبار سے یا ذہن کے اعتبار سے، وہ کہے گا نہیں یار اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب مسلمان ہے، اب اس کو برا نہ کہو۔ کمال ہے اس دور کے اندر آمنہ کے لال کو دیکھے بغیر اور خیر القرون بہترین زمانے کے پائے بغیر اس فتنوں کے دور میں بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو برا نہ کہو، پچھلے زمانے کو یاد نہیں کرو، اب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کی بات کرو۔ تو ہم کہتے ہیں پھر حضرت امیر معاویہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور فتح مکہ سے پہلے پڑھ لیا، اظہار فتح مکہ پہ کر دیا۔ حضرت ابو سفیان پہلے اگرچہ کافر تھے، کافروں کے سرداروں میں رہے، جنگوں میں آگے رہے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ کے موقع پر، اب اہل ایمان ہونے کے ناطے کیا ان کے پچھلے کفر کے دور کو یاد کر کے تانے دیے جائیں، یا ان کے پچھلے دوروں کو یاد کر کے لوگوں کو بتایا جائے انہوں نے کیا کیا؟ جو کیا سو کیا، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، آمنہ کے لال پر ایمان لے آئے، اپنی بیٹی حضور تاجدار مدینہ کو دے دی اور ہماری ایمان والوں کی ماں بنا دی، تو اس اعتبار سے وہ ہمارے مصطفیٰ کے سسر ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے سالہ پاک ہیں، اور جب ان کی حضرت امیر معاویہ کی بہن ہماری ماں ہوئی تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ خالو ہوتا ہے، ماموں ہوتا ہے۔ وہ تو پورے اہل ایمان کے ماموں ہیں، وہ تو بدقسمت بدترین وہ بھانجے ہوتے ہیں، بہن کی اولاد روحانی ہوتی ہے جو اپنے ماموں کو گالیاں دے، ماں کے بھائی کو گالی بھی دے دے ماموں کو، تو ماں اپنی اولاد کو کیا کہتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، حضور کی گھر والی ہیں، جن کو رب نے کہا کہ محبوب تیری گھر والیوں جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، ساری عورتیں دنیا کے ایک طرف ہیں، مصطفیٰ آپ کے جو گھر میں آئی ہیں ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ بتائیں ابو سفیان جب ایمان لائے تو ایمان کی شان انہیں ملی، حضور کے سسر بن گئے، حضور کے کتنے قریب بن گئے۔ حضور جس کی بیٹی کو قبول کر کے سسر کے درجے پر ان کو فائز فرما دیں اور حضرت امیر معاویہ کو سالہ ایمان والوں کے ماموں بنا دیں، تو وہ حرامی بھانجے ہوتے ہیں کہ جو ماموں کو گالیاں دیں۔ اصل ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ماں کی تقدس کا بھی خیال کرے، باپ کے تقدس کا بھی خیال کرے، اور اپنے آباء و اجداد کے والدین کے تقدس کا بھی لحاظ رکھے، اور ان کے بہن بھائیوں کے تقدس کو بھی بحال رکھے۔ ہم نے کہا جب حضور کے سسر بن گئے، کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ کے موقع پر، تو کفر کی باتیں پیچھے رہ گئیں، اب ایمان کی حالت بیان کرو، اب پچھلی باتیں یاد نہیں کرو۔ حضرت عمر بن عاص حضور کے صحابی ہیں، تشریف لے آئے، حضور میں نے کلمہ پڑھنا ہے، مسلمان بننے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آئیں بیعت کریں، ہاتھ دیں، کلمہ پڑھیں۔ ایسے ہاتھ دے کر نا تو یوں ہاتھ کھینچ لیا، حدیث پاک میں یوں ہاتھ دیا اور پھر یوں کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ فماذا، کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ شرائط لگانا چاہتا ہوں۔
حضور نے فرمایا کیا شرائط لگانا چاہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لوں، کلمہ پڑھ لوں، تو کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے جہالت اور کفر کے دور کے جو گناہ ہوں گے کیا وہ معاف ہو جائیں گے؟ اب اسے اندازہ لگائیے گا، وہ تمام دنیا کے اندر لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے والے لوگ، حضور کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ کتب حدیث کے اندر ہر جگہ آپ کو حدیث مل جائے گی، اسلام اختیار کرنے کے فضائل اور ایمان لانے کے فضائل کے بابوں میں حضور کیا میں ایمان لے آؤں؟ ریاض الصالحین کے اندر بھی حدیث ہے، مسند امام اعظم کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، حضور کیا میں اسلام لے آؤں تو میرے پہلے والے جو عمل ہیں ان کی معافی ہو جائے گی؟ میرے نبی کریم نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ؟ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کیا تو جانتا نہیں ہے کہ اسلام وہ عظیم اللہ کا دین ہے کہ جب بندہ کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ اسلام کی برکت سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ حضور کا فیصلہ ہے، امام الانبیاء کا فیصلہ ہے کہ کفر کے جتنے بھی گناہ ہیں اسلام لانے کے بعد کل عدم ہو گئے۔ جب وہ گناہ رہے نہیں تو پیچھے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ حدیث بخاری پاک کے اندر بھی ملے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک تو ہے اسلام لانا، اسلام سے قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ہجرت کرنا، جب ہجرت ضروری تھی ہے جی اب تو ضروری نہیں رہی، اب تو فرق نہیں رہی۔ فرمایا کہ ہجرت کرنا، ہجرت کرنے سے بھی گناہ پہلے والے معاف ہو جاتے تھے۔ اور تیسرا عمل حضور نے فرمایا حج کرنا، جو بندہ حج کرتا ہے اور اللہ حج قبول فرما لیتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف فرما لیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں اسلام کے اندر حضور نے فرمائی، یہ 3 چیزیں پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ افسوس ہوا کہ مومن بھی کہلاؤ اور پھر پیچھے کی باتیں چھیڑو، آگے موت آتی ہے، ایمان لانے کی بات کرو۔ جب میرے مصطفیٰ کے غلام بن گئے تو میرے نبی پاک کے سسر ابو سفیان، انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، اور جنگ میں جب حصہ لیا تو آپ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی۔ پھر جنگ یرموک میں یہ حصہ لیا، ان کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ یہ قربانی انہیں یاد نہیں آتی، اندھوں کو ان کی آنکھوں کا نذرانہ اللہ کے راستے میں جہاد میں قربان کرنا یہ ان کو یاد نہیں آتا۔ سیدنا امیر معاویہ بھی اس طرح جنگوں میں شریک ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عطا فرمائے، 40 سونے کے اونٹی عطا فرمائے، اور اٹھانے والے حضرت بلال ہیں، اور اس کے بعد آپ جنگ یمامہ میں بھی حضرت امیر معاویہ شامل رہے۔ اتنی عظیم جنگوں میں شامل ہونے والے صحابی کے بارے میں حسنین کا بھی فیصلہ اور ہے۔ حضور بھی فرمائے وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے کہ آپ ایمان لائے اس کی دلیل کیا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، وقت قلیل ہے۔ میرے آقا نے جب عمرۃ القضاء فرمایا تو اس موقع پر جب آپ نے عمرہ فرما لیا تو مروہ پہاڑی کے قریب جب حلق کرایا تو حلق کرنے والے کون ہیں؟ وہ سیدنا امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بتائیں کہ اس وقت اگر یہ ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ سے پہلے تو کیا حضور غیر مسلم سے اپنا حلق کروا رہے تھے؟ حضرت امیر معاویہ ایمان لا چکے ہیں، حضور نے حضرت امیر معاویہ سے حلق کروایا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ ایمان لے آئے۔ میں نے آپ کو روایت عرض کی ہے، امام واقدی علیہ رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا البدایہ والنہایہ میں، فرمایا آپ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ قتم تو اسلامی، میں نے اپنا اسلام چھپایا من ابی، اپنے باپ سے، الی یوم الفتح، فتح مکہ تک، لیکن جب فتح مکہ ہوا میں اسلام کو اظہار کر دیا۔ آپ کے والد ابو سفیان بھی ایمان لے آئے، اس کے بعد جنگوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا۔ حضور کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی حضور میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کو عطا کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 7 ہجری میں آپ کا نکاح ہو چکا، تو فتح مکہ 8 ہجری میں، تو
کیا مطلب اس کا کہ آپ نے دوبارہ وہ نکاح دیا؟ گویا کہ ایمان جب لائے تو آپ نے تجدید نکاح کے لیے کہا ہوگا کہ حضور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے اب میں چاہتا ہوں کہ اس نکاح کی تجدید کر دی جائے۔ تو یہ ان کا وہ مقصد ہوگا۔ اب جن کی بیٹی کو حضور نے قبول فرمایا، جن کے کلمے کو حضور نے قبول فرمایا، جن کی جنگوں میں شہید ہونا حضور نے قبول فرمایا، اور 100 اونٹ 40 اوقیے سونے کے عطا فرمائیں، حضور کا دینا اس بات کی علامت ہے جس در کی طرف مصطفیٰ کی بارگاہ سے یہ ہدیے جا رہے ہیں، سمجھ جائیں یہ برکتیں ادھر ہی جاتی ہیں جو برکتوں کے حقدار ہیں۔ تو قرآن نے مطلق فیصلہ کر دیا ہے، اس میں پوری دنیا کے مفتی زور لگا لیں، حضرت امیر معاویہ کو اس فضیلت سے نکال نہیں سکتے۔ سارے مفتی مل جائیں دنیا کے، تاریخ بدل سکتے ہیں، قرآن کو تو نہیں بدل سکتے۔ تمام مؤرخین مل جائیں، وہ تاریخ کو بدل سکتے ہیں، قرآن کو تو نہیں بدل سکتے۔ تو قرآن میں رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا، فرمایا یہ برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، خرچ کیا، جہاد کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، خرچ کیا اور جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے والوں کا درجہ بڑا ہے کیونکہ پہلے چند لوگ تھے اور مشقت زیادہ تھی، کفر کا مقابلہ تھا۔ اب مشقت زیادہ تو درجہ بھی زیادہ ہے، بعد والوں کا درجہ اس کے برابر نہیں ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ بڑے درجے والے پہلے والے ہوں یا اس سے کم درجے والے بعد والے ہوں، وَكُلًّا، تمام سے ہم نے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ دعا پڑھتے ہیں ہر اذان کے بعد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ مومن کو بھی کہا ہے کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑو نہیں، عید شکنی نہ کرو۔ تو پھر اللہ کی شان بلند ہے، پوری کائنات سے بلند ہے، وہ خالق مالک ہے، اس کی شان بہت بلند، تو مالک بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، اب جب اللہ نے وعدہ کر دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایماندار کو سب سے پہلے قرآن کو پکڑنا ضروری ہے، اور حضور نے فرما دیا کہ میں 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری وعطرتی اہل بیتی، میری اولاد ہے۔ قرآن کے دامن کو بھی نہ چھوڑنا، میری اولاد کے دامن محبت کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو قرآن کو سب سے پہلے ہم نے تھامنا ہے، حدیث رسول اس کے بعد ہے، اجماع امت پھر اس کے بعد ہے، قیاس کا درجہ پھر چوتھے نمبر پر ہے، تو سب سے پہلے کتاب اللہ ہے۔ ہم نے کہا لوگوں نے کس سے گھڑے کہ وہ تو مولا علی کے بارے میں برے کلمات یا گالیاں دیتے تھے، ہم نے کہا کمال ہے کہ جو آج کے دور میں لوگ ہیں یہ اتنے تعلیم یافتہ اچھی صحبت والے ہو گئے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ گالی دینا اچھا عمل نہیں، برا عمل ہے، گالی دینے والا برا انسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے والا ایسے ہے گویا کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نے یہ تعلیمات تو صحابہ کو بھی دی نا۔ آج جو ہم حضور کی فرمان پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ فرمان صحابہ نے پڑھے۔ اب بتائیں کہ ہماری صحبت میں رہنے والا بندہ وہ اچھا ہو سکتا ہے، اور امام الانبیاء کی صحبت میں رہنے والے صحابہ، حضور نے ان کو فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، بدکاری ہے، اور مسلمان کی شان نہیں ہے کسی کو گالی دے، اور جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کو گویا کہ قتل کر دیتا ہے۔ تو پھر صحابی رسول کیا ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ صحابی کو گالی دیتے ہوں؟ ہم تو قرآن کے فیصلے کے تحت ہمارا ضمیر نہیں مانتا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم کہتے ہیں امام الانبیاء کی بارگاہ سے تعلیم یافتہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتے۔ جس کو میرے نبی پاک نے اظہار کر کے فرما دیا ہو کہ جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی علی ہے، میں علم و حکمت کے شہر کا پورا شہر ہوں اور یہ علی اس شہر کا دروازہ ہے، اس شان کے بتانے کے بعد فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے۔ یہ سارے فرمان صحابہ سنیں، اور پھر اس علی کے بارے میں کوئی صحابی ہو کر گالی دیتا ہو، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے قرآن اور حدیث کے اتنے کثیر دلائل کے بعد
ان من گھڑت واقعات کو ہم نہیں مانیں گے، واقعات وہ مانیں گے تاریخ کا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ تو اس لیے ہر وہ تاریخ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے آپ اس کو کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیں، لیکن قرآن و حدیث مقدم ہے، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ قرآن و حدیث نے ان کے درمیان محبت کا اعلان کیا، امام حسنین کریمین نے صلح کا اعلان کیا، امام الانبیاء نے دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی جماعتیں کہا، اور حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے میں ایمان لایا۔ اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجہ، یہ بڑے درجے والے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اچھا کوئی جنتی کو جہنمی کہے تو کیا ہمارے کہنے سے وہ جہنمی ہو جائے گا؟ عقل کا بھی کوئی فیصلہ ہے، عقلیات بھی چیز ہے بھی، جس کو اللہ کے قرآن نے مطلقاً فرما دیا، حضور کے فرمان نے کہہ دیا کہ میرا حسن دو جماعتوں میں صلح کرائیں گے، بخاری میں کہ دونوں ہی مسلمانوں کی جماعتیں ہوں گی، اور پھر حسنین کریمین دونوں نے ہاتھ دے دیا، یہ ساری وہ دلالت کے بعد اب بھی کوئی اگر کہے جنتی کو کہ وہ جہنمی ہے، ان کے جنتی ہونے میں تو شک نہیں، کیونکہ رب نے وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، رسول اللہ نے بشارت دی ہے، حسنین کریمین نے اس کو مکمل پورا کیا ہے، اور تعصب قیامت لوگوں کو عقیدہ دیا ہے، اس کے بعد ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے جنتی کو جہنمی کہنے والا ضرور پکا جہنمی ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل دے دیں، لفظ میں پڑھ رہا ہوں، معنی مطالب کسی اور سے سن لینا، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، فرمایا ان کی عظمت سے دل ان کے جلیں گے جو کافر ہوں گے، صحابہ کی عظمت سے دل ٹھنڈے ان کے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے، چشتی کا نہیں۔ تو رب ذوالجلال کی قرآن کی سورۃ حدید آیت نمبر 10 پڑھیں اور بار بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں گے آپ کو پتہ چلا گیا فتح مکہ سے پہلے والے بھی صحابی جنتی ہیں، بعد والے بھی جنتی ہیں۔ اللہ نے اس میں کسی کو مستثنا نکالا نہیں، جب رب نے کسی کو نہیں نکالا تو کوئی ملا بھی نہیں نکال سکتا، کوئی مفتی شیخ الحدیث بھی نہیں نکال سکتا، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں کسی کو مستثنا نہیں کر سکتے۔ جی اس کل کے لفظ میں فلاں نہیں ہے، کل کا جملہ بتاتا ہے، کل کا معنی ہی تمام ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جتنے ہیں فتح مکہ سے قبل یا بعد والے ساروں کے لیے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کر دیا تھا کہ صحابہ کی درجہ بندی اگر دیکھیں نفس صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، کیونکہ سب ہی صحابی ہیں، سب برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے سب صحابہ برابر ہیں، لیکن درجہ بندی کا جزوی طور پر اگر لحاظ کریں تو پھر بعض کی درجے بعض پہ بلند ہے، اور یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا، اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ مالک نے فرمایا یہ سارے میرے رسول ہیں، لیکن سب رسولوں میں کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے کلیم بنایا ہے، کچھ وہ ہیں جن کے درجے بلند کر کے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو یہ درجہ بندی اللہ نے رکھی ہے، ہم نے نہیں رکھی۔ جب رسولوں میں درجہ بندی ہے تو رسولوں کے بعد رسولوں کے تابعدار صحابہ ہیں، ان کے اندر بھی فضائل میں درجہ بندی ہے۔ تو سب سے بڑھ کر جو عظمت والے صحابہ ہیں وہ خلفاء ہیں، یہ چار خلفاء، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی، یہ چار خلفاء، پھر عشرہ مبشرہ، ان چار میں 6 اور صحابہ مل کر یہ 10 صحابہ بن جاتے ہیں جس کو حضور نے دنیا میں جنتی فرمایا۔ اس کے بعد جنگ بدر والے ہیں، پھر جنگ احد والے ہیں، جی اس کے بعد وہ بیت الرضوان والے ہیں۔ اس طرح یہ صحابہ میں وہ درجہ بندی ضرور ہے، لیکن نفس صحابیت میں سب برابر ہیں۔ اب اہل سنت والجماعت کا کیا شعار ہے؟ حدیث سنیں، حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی کریم گھر میں تشریف لائے تو آپ کی زوجہ ام المومنین ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن اندر بیٹھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ ان کے گود میں سر رکھ کر، بھائی ہیں لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ اپنے بھائی جیسے بہنیں محبت سے بہن کے سر پہ، بھائیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، آپ ایسے ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں آ سکیں،
اور حضرت امیر معاویہ حضور کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، حضور نے نکالا نہیں نہ دھتکارا ہے، اور حضور کے گھر میں جلوہ گر ہیں، اہل بیت ہیں یا صحابی ہیں، یہ فیصلہ کیجئے گا۔ آپ گھر میں آئے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ام حبیبہ کی بارگاہ میں، اور یہ سر رکھا ہوا ہے اپنی بہن کی گود میں، اور بہن شفقت سے اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہیں۔ میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے نا تو تشریف لانے کے بعد یہ منظر دیکھا، منظر دیکھنے کے بعد فرمایا اے ام حبیبہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا تو اپنے اخی اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے؟ عرض کی نعم یا رسول اللہ، بالکل، بہنیں اپنے بھائیوں سے پیار ہی کیا کرتی ہیں۔ اب حضور نے جملہ جو کہا وہ سنیں، حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سن لے پھر اے ام حبیبہ، بے شک اللہ بھی اور اس کا رسول محمد کریم بھی یحبان ہی، دونوں بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ حضور کس زبان سے فرما رہے ہیں؟ جس زبان سے یہ قرآن دیا اسی زبان سے فرمایا، جس زبان پہ حق جاری ہوتا ہے اسی زبان سے فرمایا۔ کیا ام حبیبہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی امیر معاویہ سے دونوں پیار کرتے ہیں، اور آگے چلو ان سے پیار کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور آگے چلیں، جب خیبر کا موقع آیا حضور نے فرمایا، مشکات میں بخاری میں ہر جگہ حدیث آپ کو مل جائے گی، خیبر کا میدان جب فتح نہ ہو رہا تھا حضور نے فرمایا کہ کل صبح میں ایک صحابی کو جھنڈا دوں گا۔ مشہور حدیث ہے کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح کو لکھ دیا ہے اور یہ خیبر فتح ہو کر رہے گا، ہر صحابی نے اس تمنا میں رات گزاری کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہوں گا، شاید کہ وہ میں ہوں گا۔ جب صبح ہوئی نماز پڑھی حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، اس لیے تشریف نہیں لائے۔ حضور نے فرمایا بلا کر لاؤ، بلا کے لایا گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ حضور آنکھوں میں درد ہے۔ میرے آقا نے لعاب لگایا۔ یہ دنیا کا انتہائی قدیم اور پاورفل طریقہ علاج، نبوت کا لعاب دہن وہ لگا، آنکھیں بالکل درست ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول اس سے پیار کرتا ہے، مطلب کو سمجھیے گا، جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا اے ام حبیبہ، بے شک اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی پیار ہے، وہاں بھی پیار ہے۔ اہل سنت نے طریقہ بنا لیا، ہم نے ان سے بھی پیار کرنا ہے، ان سے بھی پیار کرنا ہے۔ سنی وہ ہے جو ان میں سے کسی کی محبت کے خلاف قول پیش کرے، ہم مردود کر دیں گے اور قرآن و حدیث کے فیصلے کو قبول فرما لیں گے۔ ملا پورے بولے کہ نہیں ان سے محبت نہیں کرو، ہم کہیں گے قرآن و حدیث کو کہتا ہے محبت کرو، ہم ملا کی نہیں مانیں گے، مفتی کی نہیں مانیں گے جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف کہے گا، ملا کی بھی تب مانیں گی جب قرآن و حدیث بتائے گا۔ تو حضور نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں بھی فرمایا کہ علی وہ ہوگا جھنڈے والا جس کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہونا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور اللہ اللہ کا رسول بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی پیار کے مستحق، وہ بھی پیار کے مستحق، جو ان میں گھستا ہے وہی ایک ہی ہے تو لعنت کا مستحق۔ اس لیے کھل گیا صاف اس سے کہ اگر حق پہ نہ ہوتے اصحاب، دست حسنین نہ بڑھتا کبھی بیعت کے لیے۔ تو سیدنا امیر معاویہ حق پر تھے تو امام حسن نے بھی ہاتھ دیا، امام حسین نے بھی ہاتھ دے دیا۔ اور پھر آخری بات میرے ذہن میں، ٹائم اگرچہ کلی ہو گیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا اور یہ آخری بات سن لیں، یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ بڑی آپ کی شفقت ہے۔ آخری بات کہا جاتا ہے جی وہ پہلا لشکر جو حضور نے بخاری پاک میں فرمایا، اول جیش، پہلا وہ لشکر جو قبرص پر حملہ کرے گا تو وہ جنتی لوگ ہیں۔ تو تمام تاریخوں میں لکھا ہے، تاریخ یعقوبی ہو یا سیرت ضیاء النبی ہو اور تاریخ ابن خلدون ہو، یا اس کے علاوہ بقیہ علامہ ابن کثیر ابن اسیر نے اپنی تاریخوں میں لکھ دیا، وہ 32 ہجری میں جو یہ لشکر پہلا گیا تھا بیڑا جہاد کرنے، جس کے جنتی ہونے کی حضور نے بخاری میں بشارت دے دی،
فرمایا وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں گیا اور اس لشکر کا جو بڑا تھا، امیر تھا، حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ اور ابو سفیان کی جہاں تک بات کرتے ہیں، وہ صحابی ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی کے دور میں انہوں نے وصال کیا، اور دو روایت ملتی ہیں، ابو سفیان کا نماز جنازہ حضرت عثمان غنی نے پڑھایا، ایک روایت میں آتا ہے خود حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، پہلا لشکر جو قطعی جنتی ہونے کا مستحق ہے، جس کو حضور نے بشارت دے دی، تمام معتبر تاریخوں میں لکھا ہے، وہ 32 ہجری میں گیا، اور 32 ہجری میں اس لشکر کا امیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اس اعتبار سے بھی حضور کی زبان کا یہ ارشاد ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، تو پھر ایسے جنتی کو ہم کون ہوتے ہیں جہنمی کہنے والے؟ دعا ہے رب ذوالجلال حضور کے سب محبت والوں سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔